بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ جانے کون سی شہرت کا غرور ہے انسان کو، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں پروردگار سے۔ پھر نہیں بستے وہ دل جو ایک بار اجڑ جائے، غالب قبریں جتنی بھی سجاؤ کوئی زندہ نہیں ہوتا۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ محبت کیا ہے سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ، مل جائے تو جنت۔ تجھے چاہ کر کیسے کسی اور کی چاہ کروں، تجھے بھول کر کیوں خود کو تباہ کروں۔ تو زندگی ہی نہیں عشق ہے میرا، کیوں کسی کو سوچ کر گناہ کروں۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا حق نہیں دیتا۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو، کیونکہ تم نہیں جانتے یہ کتنی باقی ہے۔ سوچ کیسی ہے، ایمان کیسا ہے، لفظ بتا دیتا ہے انسان کیسا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ مکان اور انسان ٹوٹ کر ہی نیا بنتا ہے۔ ہم نے مزدور کے ماتھے پر بہتا پسینہ دیکھا تو نے رشوت کی کمائی سے مدینہ دیکھا۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرے انسان، تو اتنا عقل مند نہیں کہ رب کے راز جان سکے۔ تجربے میں آیا ہے کہ زیادہ سمجھدار اور بیوقوف میں فرق نہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ الفاظ جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرضی کا نکالتے ہیں۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، اور نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں، الحمدللہ۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا ہے۔ جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی بننا سیکھو۔ رابطوں میں تھوڑے کمزور ہیں ہم، لیکن تعلق نہیں ٹوٹے گا بھروسہ رکھنا۔ سورۃ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے، جب کچھ ایسی ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہے، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ سورۃ یوسف سکھاتی ہے کہ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، غم خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، بے شک سب اللہ کے حکم سے ہیں۔ 3 عورتوں کی طرف دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی بھی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ تیسری خوبی اللہ کے آگے جھکنا، رکوع سجود کرنا اور قرآن پاک پڑھنے والی عورت۔ 10 گنہگار عورتیں۔ بے پردہ عورت، احسان جتلانے والی، تیز زبان والی، شوہر کی نافرمان، دین کا مذاق اڑانے والی، غیبت کرنے والی، چغل خور، بال کھول کر چلنے والی، ہر وقت موت مانگنے والی، بلا ضرورت گھر سے نکلنے والی۔ سورۃ المزمل۔ اس کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور ہر طرح کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ ہر قسم کے نیک مقصد کے لیے 41 بار پڑھنا نہایت مفید ہے۔ رات کو سونے سے پہلے تلاوت کرنا نہایت مفید ہے۔ شوہر کی ذمہ داری۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے کسی کو نہیں کہہ سکتی کہ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ سورۃ مریم۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے، تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو،
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، مجھے یقین ہے میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ ہوں گا۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے نہیں سنا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عورت کا جسم، عورت اگر کسی مرد کو اپنا جسم مفت میں دے دے تو اسے محبت کہا جاتا ہے، اور اگر بدلے میں پیسے لے لے تو اسے فاحشہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے پھر ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ آج کی پہلی نصیحت، زندگی کی حقیقت فقط اتنی ہے جب انسان سنبھلے گا تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ آج کی دوسری نصیحت، ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہ ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ آج کی آخری نصیحت، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے تو دسترخوان لمبے کر لو، دیواریں نہیں۔ نماز فجر، حضرت علی سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، یہ نیت کی وجہ نہیں بلکہ تم جو سارے دن اپنے گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توک، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیا بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ بھاگ کر شادی، اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ انسان کو کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ 4 خطرناک قتل۔ نمبر 1، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 2، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 3، جھوٹ کی وجہ سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 4، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ زندگی بھر خوش رہنا چاہتے ہو تو کان کھول کر سن لو، جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں، جو سنتا نہیں اسے سمجھانا نہیں، جو سچ بولنے پر بھی روٹھ جائے اسے منانا نہیں، جو نظروں سے گر جائے اسے اٹھانا نہیں۔ زندگی میں تکلیف آئے گھبرانا نہیں، جو دوست مشکل میں کام آئے اسے گوانا نہیں، جو مشکل میں ساتھ نہ دے ایسے دوست بنانا نہیں۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ زندگی کے چند کڑوے سچ۔ سچ نمبر 1، ماں کے سوا کوئی وفادار نہیں ہو۔ سچ نمبر 2، غریب کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ سچ نمبر 3، عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی کوئی عزت نہیں۔ سچ نمبر 4، انسان جو شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہی شخص اسے دھوکہ دیتا ہے۔ سچ نمبر 5، لوگ اچھی سیرت کو نہیں بلکہ اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت تو دیکھو، حضرت آدم بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت نوح کو دنیا کو ختم کر کے صرف اللہ کو ماننے والے کو بچایا، حضرت ابراہیم 40 دن آگ میں رکھ کر حفاظت کی، حضرت اسماعیل ذبح ہونے سے بچایا اور آب زمزم کا تحفہ دیا، حضرت یونس کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر حفاظت کی، حضرت زکریا کو بڑھاپے میں بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی، حضرت سلیمان تمام انسان جن چرند پرند ہوا پانی پر بادشاہت دی، حضرت صالح کو پہاڑ سے اٹھے نکالے اور اس نے باہر آ کر بچہ جنا، حضرت عزیز 100 سال تک سلایا اور کھانا گرم رکھا۔ اللہ کے فیصلے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا، جو چیز ہماری نہیں وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جولی میں رکھ دی جائے گی۔ بس میں مطمئن ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہے۔ اکیلے چلنا سیکھو۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ لیا سمجھو زندگی کی ہر ہار تمہاری جیت ہوئی، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے جب تک گریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی، اور وہ آپ کے بغیر کیسے اس ظالم دنیا کا مقابلہ کرے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے میرے لیے دعا کرنا۔
बद नसीब है वो शख्स जो सुबह के वक्त सोया रहता है, लोगों से तंगे रिस्क का शिकवा करता है। बद नसीब है वो शख्स जो नमाज इशा नहीं पढ़ता और दुआओं में पुरसुकून नींद तलाश करता है। बद नसीब है वो शख्स जिसने माह रमज़ान पाया और अपने रब को राज़ी न कर सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिसने मेरी एक हदीस सुनी और दूसरों तक पहुँचाई, क़यामत के रोज़ उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब होगी। बारीक कपड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा पहनने वाली है वो आखिरत में नंगी होंगी। गाली। हज़रत अली ने फरमाया, तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक गाली चाहे मजाक में हो या गुस्से में, तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा करती है जिसकी एक बार डसने से इंसान 70 हाथ ज़मीन में धंस जाता है। प्लीज़ गाली के इस अजाब से सबको आगाह कर दें, शायद आग के इशारे से किसी की इत्तला हो जाए। सबसे कीमती हदिया। किसी को कुल देना ही हदिया नहीं होता, बल्कि किसी पर गुस्सा आ जाए तो उसका इजहार न करना, किसी के राज मालूम हो तो उन्हें छुपाना, किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल हो तो उसे माफ़ कर देना, किसी की इज्जत को तार तार करने से अपनी ज़बान को बचाना भी हदिया ही है। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। किरदार। दूसरों को गिराने के चक्कर में लोग आखिर खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते। जब लोग आपके मयार को नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर वो आपके किरदार पर उंगलियां उठाएंगे। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली तब आई थी जब मैंने खुद को समझा लिया, जो चीज़ हमारी नहीं है वो हमारे होठों के बीच से भी छीन ले जाएगी, और जो हमारी है वो दो पहाड़ों के दरमियान से निकाल कर भी हमारी चोली में रख दी जाएगी। और बस मैं मुतमईन हो गया, बेशक अल्लाह के फैसले हमारे ख्वाहिशात से बेहतर है। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और ज़बान के सच्चे होते हैं। कड़वा सच। मर जाने वाले शख्स के कपड़े और जूते डर की वजह से किसी को दे दिए, जबकि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, घड़ी, जेवरात वगैरह निशाने समझकर खुद इस्तेमाल करते हैं। ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना इंसान को मजबूत बनाता है। हार मान लेना कमज़ोरी की निशानी है। हमेशा कोशिश जारी रखें, कि उनकी कामयाबी उन लोगों का मुकद्दर बनती है जो शिकस्त से सीख कर आगे बढ़ते हैं। हर रात के बाद एक नया दिन तुलू होता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़ें। किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं, तकदीर पर छोड़ दें। जिन्होंने आपके लिए कुआं खोदा है वो खुद इंशाअल्लाह इसमें गिरेंगे, क्योंकि दुनिया मौकाफाते अमल है, साजिशें की बतें पीठ पीछे वार। लोग भूल बैठे हैं कि ये सारा तमाशा अल्लाह ताला भी देख रहा है। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती है, कुछ समझने की, कुछ जज्ब कर लेने की, और कुछ सह जाने की भी होती है। तकब्बुर। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना, ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। घटिया इंसान। सबसे घटिया इंसान वो है जिसका तुमसे दिल भर जाए तो वो तुम्हारी खूबियों को नफी करे, तुम्हारा राज फाश करे, तुम्हारे अच्छे बर्ताव का इनकार कर बैठे, और जो बात तुम्हें नहीं वो तुम्हारे बारे में कहे। ऐसे शख्स से ताल्लुक़ ख़त्म होना ही गनीमत है। अपनी अहमियत जानने के बावजूद किसी के साथ लटके रहना हिमाकत और बेइज्जती का बायसा है। दिल मजबूत करो और जहाँ अहमियत न हो वहाँ बैठे न रहो। मुखलिस शख्स हर बार खामोशी अख्तियार कर लेता है, इसलिए नहीं कि वो बुज़दिल होता है, बल्कि इसलिए कि उसका ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि वो अपनों को उनकी ही लहजे में जवाब दे। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद ख़त्म करवाता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो। बेशक वो जो करता है बेहतर होता है। किसी की नरमी को इसकी कमज़ोरी ना समझो, अगर वो सर झुका कर चलता है तो सिर्फ खुदा के खौफ से। हज़रत अली ने फरमाया, अगर कोई तुमसे जलता है तो बजाय गुस्सा होने के उनकी जलन की कदर करो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो तुम्हें खुद से बेहतर समझते हैं और आपने बता देते हैं कि दिल में कितनी कदर है, वरना कहने को तो सभी अपने होते हैं। मुश्किलें देने वालों से बड़ा मुश्किलों से निकालने वाला है। ये बात समझ आए तो मुश्किल ज़्यादा देर तक मुश्किल नहीं रहती। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोले बेशुमार दुश्मन आपको अपने ख़ानदान में ही मिल जाएंगे। सुनो तुम्हारी बेटी, अपनी आंखें बंद करो और तसव्वुर करो तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारे जैसे इंसान से मोहब्बत कर रही है। दिल धड़का? अगर हाँ तो खुद को तब्दील करो। किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना करो। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं और किसी के पास खाने के लिए वक्त नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। ये दुनिया भी कितनी नारी है। पहले मस्जिदें कच्ची और नमाजी पक्के थे, अब मस्जिदें पक्की और नमाजी कच्ची हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, न तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा ना वो बेजार हो गया।
اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا، اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے، رحم فرما دیتا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے وہ مکڑی کی جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے یہ دنیا کے سہارے۔ سنہرے حرف، 3 قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھے: جن لوگوں نے مشکل میں ساتھ دیا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ڈالا۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس طرح کہ یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے، پلسرات تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم تمہاری الٹی طرف، اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ فضول خیالات سے نجات ملے گی۔ اللہ نیکی کی بات پھیلانے والوں کو جزائے خیر عطا کرے۔ امتحان میں نقل کر لو تو امتحانی بورڈ پاس کر دیتا ہے، اللہ کی قسم اپنے پیارے نبی کریم کی نقل کرو تو اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا۔ ہر انسان کے ساتھ چلا یہ نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کرے جس کے ساتھ بھی چلے، جب تک بھی چلے، مخلص ہو کے چلے۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ کسی بابا کی شہزادی کو اتنا نہ رلاؤ کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے سامنے تمہیں یاد کر کے روتی رہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بیٹا بتاؤ دنیا کا طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، میں ہوں۔ پھر باپ نے اپنے بیٹے کے کندھے سے ہاتھ ہٹا کر پوچھا، بیٹا دنیا کا کمزور انسان کون ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا، میں ہوں۔ باپ نے پوچھا، وہ کیوں؟ بیٹا بولا، ابو جان جب آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا تو میں اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور انسان سمجھتا تھا، اور جب آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے سے اٹھایا تو میں دنیا کا کمزور انسان بن گیا۔ اللہ کریم ہمارے والدین کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں۔ جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کرے کہ اسے دوبارہ رنگنے کے بجائے کنارہ کر لیں۔ مجھے لوگوں کو معاف کر دینا آتا ہے مگر دل میں دوبارہ جگہ دینا نہیں۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف مت بنو۔